الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلاة الله وسلام الله ورحمة الله وبركاته الله وأنوار الله على سيدنا رسول الله وعلى آل رسول الله وأولاد رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأولياء أمة رسول الله شهداء ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي خطابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما هو معلوم لك يا الله يا الله يا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس رمضان کا انتظار ہم 20 دن پہلے کر رہے تھے. مبارک مہینہ اللہ کا مہمان اب الوداعی گھڑیوں میں آ چکا. جس مہینے کے چاند کو لے کر ہم نے دعائیں پڑھی تھی کہ اللہ اس چاند کو امن والا، سکون والا، سلامتی والا بنا کر ہم پر ظاہر فرما. میرا خدا تیرا خدا اے چاند ایک ہی ہے. جس چاند کو لے کر ہم نے خوشیاں منائی تھیں، محرابوں کو سجایا تھا، مسجدوں کو نو و روغن کیا تھا، تراویح کے لیے حافظ صاحب کا انتخاب کیا تھا. ہم نے بہت پہلے سے اس رمضان کی تیاریاں کر لی تھیں اور اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہونے والا ہے. خوش نصیب ہے وہ مسلمان مرد، وہ مسلمان عورت جنہوں نے اللہ کے اس مہمان کی قدر کی اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا. جیسا کہ سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اس کے استقبال اسی عمل سے کیا کرتے تھے. اس عمل سے رمضان خوش ہوتا.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہم کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے مل رہا تھا، جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ مومنوں، رمضانی نہ بنو، رحمانی بنو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف رمضان ہی میں تمہاری عبادت ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، نمازوں پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، زبان سے صدق نکلے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ ایسا کرو کہ تمہاری ساری زندگی رمضان بن جائے۔ اگر تم رمضان کو خوش کرو گے تو رمضان کو خوش نہیں کرو گے، حقیقت میں رحمان کو خوش کرو گے۔ رمضان اگر کسی سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ رحمان کو سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ پاک کو منانے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے ذریعے ہیں، بہت سے ذرائع ہیں۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رمضان کی قدر کی جائے۔ جس نے رمضان کی قدر کی، اس نے اپنے آپ کو میدان محشر میں قابل قدر بنا۔ جو رمضان کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، اس کی قدر بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ جس کو رمضان نے پسند کر لیا، وہ ساری مخلوق کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مقبول، رحمان کا مقبول۔ رمضان نے جسے ریجیکٹ کر دیا، کوئی بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہر جگہ ریجیکٹ ہوتا ہے۔ مہینہ ایک ہے لیکن ساری زندگی پر حاوی ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں۔ جہاں ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری خیال کے تار ختم ہوتے ہیں، وہاں سے رمضان کی برکتیں شروع ہوتی ہیں۔ رمضان خود بھی بہت بلند ہے۔ آج جب کوئی بلند چیز پر سوار ہو جاتا ہے تو وہ خود بھی بلند ہو جاتا ہے۔ ہم تو زمین پہ ہوتے ہیں، لیکن رمضان ہم کو فرض سے عرش پہ لے کے چلے۔ گویا رمضان فرشی کو عرش کی بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی طاقت ہے رمضان میں۔ تو رمضان وسیلہ ہے بخشش کا، ذریعہ ہے مغفرت کا۔ آپ نے بارہا پڑھا بھی ہوگا، بارہا سنا بھی ہوگا خطبوں میں کہ رمضان کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں اور رحمت والے۔ رحمت کا مطلب آپ کو تکلیف نہ ہو، ہر چیز سکون سے گزر جائے، ٹینشن نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، دباؤ نہ ہو، دماغ پر کوئی بوجھ نہ ہو، بالکل آسانی کے ساتھ آپ گزر جائیں۔ رحمت کے معنی کرم بھی ہے، رحمت کے معنی مہربانی بھی ہے، رحمت کے معنی آسانی بھی ہے، رحمت کے معنی تنگی تو دور ہو جانا ہے۔ رحمت کے معنی نوازش کے بھی ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن اس کی معنی 100 ہے۔ تو پہلے دہے میں جس کو 100 نعمتیں مل جائے، کتنا خوش نصیب ہے وہ؟ محنت کم، مزدوری زیادہ، ایسا سودا صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھائی تم نے 11 مہینے بندوں سے ڈیلنگ کی نا، ایک مہینہ مجھ سے ڈیلنگ کر کے دیکھو، بندوں سے کاروبار کیا، مجھ سے کاروبار کر کے دیکھو۔ بندوں کے ساتھ کاروبار میں نقصان گھاٹا ہو سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ تجارت کرنے میں گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع۔ تو رمضان میں جو فائدے میں رہا وہ فائدے میں رہا۔ تو رمضان باقاعدہ بناتا ہے ہماری زندگی کو، بے قاعدہ نہیں بناتا۔ اٹھنا وقت پہ، کھانا وقت پہ، سحری وقت پہ، افطار وقت پہ،
تراویح وقت پہ، ڈیوٹی وقت پہ، کاروبار وقت پہ، بھی بچوں کے ساتھ وقت پہ، یہ پورا ایک ٹائم مینجمنٹ ہے جو آج کی ایسی دنیا میں اس کو نیا نام دیا ہے، ٹائم مینجمنٹ۔ سینکڑوں لوگ خالی ٹائم مینجمنٹ پر لیکچر دے کر کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ چلو یہ ٹائم یہ کیجیے، یہ ٹائم یہ کیجیے، یہ ٹائم یہ کیجیے، اسی کو ہم کہتے ہیں نظام الاوقات۔ نظام الاوقات کا دوسرا نام ہے ٹائم مینجمنٹ۔ آفسوں میں اگر لوگ لیکچر دے رہے ہیں ٹائم مینجمنٹ کیسے آپ مینٹین کریں گے، اور اسلام نے جو ٹائم مینجمنٹ دیا ہے ہم اس کو بغیر فیس کے ملانا اس کی قدر نہیں۔ فجر کی نماز کے بیچ میں پڑھی، ظہر کی نماز کبھی عصر کے وقت پڑھی، تراویح کبھی تہجد میں پڑھی، تو تہجد کبھی تراویح پڑھی آپ یہ ٹائم مینجمنٹ کرنے کی کیا ہے؟ دنیا نے ایک نیا نام دیا، سرور کائنات فخر ملوک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے چاہنے والے، کوئی ایسی بات جس میں امت کا فائدہ ہو آپ نے اسے محروم نہیں فرمایا۔ محروم تو ہم ہیں، ہم نے ان خزانوں کو لیا نہیں، سرکار کو دے رہے، بانٹ رہے، دونوں ہاتھوں سے بانٹ رہے، کیونکہ سرکار کی تعریف یہی ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، لوگوں میں تو دے رہا ہوں، بانٹ رہا ہوں، دینے والا کون ہے؟ تو سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی خزانے بانٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اچھی اچھی باتیں، کام کی باتیں، بہترین باتیں جسے دنیا میں ملتی ہے آخر بنتی ہے، میں تم کو دے رہا ہوں۔ اب جیسے یہاں بہت سے لوگ حاضر ہیں، بہت سے لوگ حاضر نہیں بھی، تو جو حاضر ہیں ان کا کام صرف سن لینا ہے، خاموش خاموش چل جانا ہے نہیں، لیکن اسلام کی جو لاجک ہے، اسلام کی جو میتھڈ ہے، اسلام کی منطق ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک نعمت آپ کو مل گئی، خزانہ آپ کو مل گیا، جب خزانہ مل گیا تو خود نہ کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے، اس خزانے سے خود بھی فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو فائدہ اٹھائیے۔ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو رکعت میں نے آپ کانوں میں ڈالی ہے، جو نسخے میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو پوائنٹس میں نے آپ کے ذہن نشین کروائے ہیں، وہ اپنے ان بھائیوں تک پہنچائیے جو موجود نہیں ہیں۔ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اسی کو لے کر دنیا نے کہا ایچ ون ٹیچ ون۔ زبان بدل گئی، زبان بدلتے اسی طرف ہم لگتے، حالانکہ یقین رہا مدینے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے نہیں سمجھا، چائنا نے اس کو لے لیا۔ دیکھیے جس کی منڈی ہوتی ہے ساری دنیا کی اس کے ہاتھوں میں منڈی ہوتی ہے۔ چائنا نے ساری دنیا میں کیسے پاپولر ہوا، کیسے سکسیس ہوا، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا راز ہے، وہ کون سا صندوق ہے جو اس نے کھولا۔ اس بات کا علم ہم کو اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلم ملک کے وزیر نے چائنا کا دورہ کیا، جب ملاقات ہوئی وہاں کے بہت بڑے لیڈر سے، تو یہ جو مسلم ملک وزیر صاحب گئے تھے، تو مجھے بولا کہ صاحب آپ کیا کرتے تھے؟ آپ صبح اٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے ہماری صبح ہوتی ہے۔ بہت فخر کے ساتھ انہوں نے کہا، تو چائنا کے لیڈر نے جواب میں کہا آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ وہ عمل کر کے آج دنیا میں بڑی سپر پاور سے ٹکر لینے کے موقف میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے ہر ملک کے اندر چائنا والا ہے، اور انڈیا کے اندر انڈیا والا نہیں۔ گلی گلی چائنا بازار کھلا ہوا ہے، مارکیٹ میں قبضہ ہے چائنا کا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز۔ کسی وجہ سے ہوا کہ علم کی وجہ سے ہوا، شعور کی وجہ سے ہوا، آگاہی کی وجہ سے ہوا، بیداری کی وجہ سے ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رات میں ہی جاگنا یہ بیداری نہیں بھائی، اس کو جگانا یہ بھی بیداری ہے، یہاں بھی شب قدر ہوتی ہے۔ اس کو جگانا یہاں بھی شب قدر ہوتی ہے، یہ بھی بیداری ہے۔ ہم ہمارے خالی جاگنا رات میں یہ صحیح ہے، جو سویا وہ کھویا، جو سویا کھویا، جو جاگا تو پایا۔ جب آنکھوں کو جگہ کر اتنا ہم پا رہے ہیں تو اس کا دل
دل جاگ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے وقت کا غزالی ہو جاتا ہے. جس کا دل جاگ جاتا ہے وہ غوث اعظم ہو جاتا ہے. جس کا دل جاگ جاتا ہے وہ اپنے شاگرد کو انا ساگر کے پاس دیکھتا ہے کہ میرے استاد نے کہا اس کٹورے کے اندر آ جاؤ، تو شاگرد کی زبان پر وہ پورا ساگر کٹورے کے اندر آ جاتا ہے. کہ جب دل جاگتا ہے تو جب ہوتا ہے. تو ان راتوں کا مقصد صرف آنکھوں کو جگانا نہیں ہے، دل کو جگانا ہے، دماغ کو جگانا ہے. زمانہ کتنی بڑی کروٹ لے رہا ہے. کل تک پردہ کوئی مسئلہ تھا، کل تک اذان کوئی مسئلہ تھی، کل تک مسجد کوئی مسئلہ تھی، کل تک مسلم مرسلہ کوئی مسئلہ تھا نہیں تھا. لیکن آج جو بات جن کے باپ دادا نے نہیں کہا، پوتا اور نواز سب کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم غفلت کی نیند میں ہیں. بنا کے کوٹ کے ووٹ بہت آرام سے تو ہے، ہم نے جاگنے کا ہر وسیلہ چھوڑ دیا. آج سے 100 سال پہلے جبکہ ملک کی حالت بہت گمبھیر تھی، بہت گمبھیر، صورتحال کشیدہ ہے لیکن قابو میں. ایسی نیوزیں آتی ہیں اخبارات کے اندر، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر. ایک پیپر میں دستخط لینا تھا. ایک صاحب ایک لیڈر گھر پہ گئے 12 بجے کہ نہیں صاحب آرام کر رہے ہیں، ملاقات نہیں کرتے. دوسرے اور انہی کے قبیلے کے قائد کے پاس گئے کہ صاحب مجھے پیپر دستخط بہت ضروری ہے، کل صبح مجھے ضروری کام ہے. کہا کہ نہیں صاحب آرام کر رہے ہیں، وہ اس وقت ملاقات کرنی ہے. تیسری مرتبہ ایک قائد کے بعد جن کا نام تھا مولانا ابو الکلام آزاد، کھٹکا دیتے ہی دروازہ کھل گیا. تو یہ جو پیپر لے کے گئے تھے، درخواست لے کے گئے تھے، صاحب میں فلاں صاحب پاس گیا تھا، جواب ملا کو آرام کر رہے ہیں. دوسرے قائد نے رن پاس بھی گیا تھا، بولے انہوں نے بھی کہا کہ صاحب یہ ملنے کا وقت نہیں ہے. بعد میں آپ نصیب آ گئے، لیکن میں نے آپ کو کھٹکا مار کے دروازہ کھول لیا. آخر یہ کیا راز ہے؟ مولانا ابو الکلام آزاد نے کہا چونکہ ان کی قوم جاگی ہوئی ہے، وہ قائد سو رہے ہیں. چونکہ ان کی قوم جاگی ہوئی ہے، وہ قائد سو رہے ہیں، میری قوم سوئی ہوئی ہے، میں اس لیے جاگ رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں لوگوں، تو آپ دیکھیں جاگنے کا مفہوم کیا ہے، جاگنے کا مطلب کیا ہے. جاگنا کس کی حیثیت سے؟ جاگنا تعلیم سے ہے، جاگنا شعور سے ہے، جاگنا منصوبہ بندی سے ہے، جاگنا پلاننگ سے ہے. جاگنا ہے تو اپنے اتحاد سے، جاگنا ہے تو اتفاق سے ہے، جاگنا ہے تو یونٹی سے جاگنا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت ہر اعتبار سے جاگتی رہے. دن میں تو آپ جاگتے ہی ہیں، کبھی کبھی رات میں بھی جاگ کے دیکھیں کہ جاگنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ایک مہینہ میں تم کو دے رہا ہوں، اس کا نام ہے رمضان. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ 11 مہینے تم جو گناہ کرتے ہو، چاہے وہ صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو، تنہائی میں ہو کہ محفل میں ہو، جانے میں ہو کہ انجانے میں ہو، جب یہ رمضان آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اس لیے اس کا نام ہے رمضان. اچھا پھر کیا فکر دیتا ہے رمضان؟ 11 مہینے تک روزی، 11 مہینے تک روزی، 1 مہینہ روزہ. یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا چاہتے ہیں کہ بھوک سے کیا فائدے ہوتے ہیں، بھوکا رہنے سے کیا ملتا ہے، کیا فائدہ ہے. کہ تم کو اسی وقت معلوم ہوگا جب تم بھوکے رہو. کتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر بسم اللہ کہہ کے کھائیں تو بھی ثواب، بسم اللہ کہہ کے نہ کھائیں تو بھی ثواب. بسم اللہ کہہ کے سو جائیں اللہ کا نام لے کر تو بھی ثواب، بسم اللہ کہہ کر نہ سوئیں تو بھی ثواب. اچھا نماز پڑھتے ہوئے آپ سونے کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نماز پڑھتے پڑھتے میں سو جاؤں، نہیں آتا. آپ عبادت میں ہیں، عبادت کرتے ہوئے نماز میں سونا جائز نہیں ہے.
لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کا ہے، ایسی تم عبادت چاہتے ہو کہ تم عبادت بھی کر رہے ہو، سو بھی جاؤ، ٹھیک ہے میں تم جیسا چاہتے ویسی کرو۔ روزہ دار ہے، کام کرتے کرتے تھک گیا ہے، ہارڈ ورک کر رہا ہے، تو پسینہ بہہ گیا ہے، جو چاہتا ہے سو جائے، پروردگار کہتے ہیں سو جاؤ، جب تک تم بیدار ہے تبھی ثواب میں ہے، سو گیا تبھی بھائی۔ جاگنا بھی مومن کا عبادت میں شامل ہے، مومن کا سونا بھی عبادت میں شامل ہے۔ ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی؟ کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، صرف سرکار دو عالم کی امت کو عطا فرمائی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سید العابدین ہیں، امام الساجدین ہیں، امام الصابرین ہیں۔ آپ کی سفارش، آپ کی گزارش، آپ کے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں آدمیوں کو بخش دیں گے، لاکھوں کو بخش دیں گے، جہنم سے نکال کے جنت کی وادیوں کو پہنچا دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم علیہ السلام کی عبادت کا عالم کیا تھا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں سرکار کی عبادت جب دیکھتی، آپ کا جاگنا دیکھتی، آپ کی محنت دیکھتی، آپ کی مشقت دیکھتی، یا رسول اللہ اتنا کیوں مشقت اٹھاتے ہیں، اتنی کیوں گرانی پڑتے ہیں آپ، یا رسول اللہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ عبادت کرتے کرتے آپ کے پیر سوج جاتے ہیں۔ اللہ سرکار دو عالم کی بات، سرکار اتنے بڑے، عبادت بھی بڑا بننا آسان نہیں ہے، صرف نام بڑا نہیں ہونا چاہیے، کام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو سرکار والا جتنے بڑے آپ کی عبادت بھی اتنی ہی بڑی۔ جب ایک بار سرکار سجدے سے اپنا سر اٹھائے، طویل عبادت کے بعد، لمبی عبادت کے بعد بی بی عائشہ نے کہا رسول اللہ اتنا بڑا صدقہ، اتنی بڑی تسبیح، اتنا بڑا جاگنا، یا رسول اللہ یہ اتنی مشقت کیوں؟ تو سرکار نے جواب دیا، ارشاد فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ سرکار سے بڑا کوئی شکر گزار بندہ ہے؟ اس روئے زمین میں جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی، دنیا ختم ہوگی، کوئی بندہ اس کا شکر گزار نہیں کہ سرکار دوار بلا شکر گزار۔ سرکار کا ایک شکر ایک طرف ہے، پوری کائنات کا شکر ایک طرف ہے، لیکن وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا جس پڑھنے میں سرکار کا ایک شکر ہے۔ تو سرکار دوار بلا فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، بندے کی تعریف کیا ہوئی کہ بندہ شکر گزار ہوتا ہے، نا شکرا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ارے بھائی تم اپنے مطلب کی بات کرنے والے ہو۔ انسان مطلب بھی ہوتا ہے، غرض کا بندہ ہوتا ہے، بھائی میں یہ کروں گا کیا ملے گا، میں وہاں جاؤں گا ان ساتھی ملاقات کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا، میرا کیوں جاؤں گا وہاں پر، کیوں مصیبت اٹھاؤں گا؟ تو بندے کے مزاج، بندے کے دماغ، بندے کی سینس کے لحاظ سے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، جب تم میرا ذکر کرو گے نا میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کیا شان ہے صاحب بندے کی، ایسا کسی دنیا کی مذہب کی کتاب میں ہے نہیں ہے، تو صرف قرآن میں ہے۔ توریت، زبور، انجیل، صحیف موسیٰ، صحیف ابراہیم اور جتنی کتابیں جن کے نام ہم کو نہیں معلوم، ان کتابوں میں کتنے بڑے بڑے علم تھے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ نے ایک سورس رکھا کتنے بڑے علم تھے ان کتابوں کو تم نے تو نہیں دیکھا، میں نے سارا علم قرآن میں رکھ دیا۔ اس کو دیکھو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، سائنس کا علم، آسمان کا علم ہو، زمین کا علم، سمندر کا علم ہو کہ سدرۃ المنتہا کا علم، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، ساؤتھ کا ہو، ویسٹ کا ہو، ایسٹ کا ہو، نارتھ کا ہو،
کوئی بھی ایسا علم نہیں جو قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس ساری کتابوں کے علم کو میں نے قرآن میں رکھ دیا. اب قرآن میں جو علم ہے وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ میں ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ہر نماز میں سوائے نماز جنازہ کو چھوڑ کر فرض پڑھیے گا سورہ فاتحہ، واجب پڑھیے گا سورہ فاتحہ، نفل پڑھیے گا سورہ فاتحہ. جی واجب پڑھیے گا سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے. فاتحہ جب تک نہیں گیا کوئی چیز کھلنے والی نہیں، سب بند رہتی ہے. فاتحہ بند کھل جاتی ہے. مسجد میں آپ داخل ہوتی ہے نا، آپ کو تو اپنے گھر میں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں بھی دعا پڑھ کر اور اجازت لے کر جانا ہے. نہ معلوم گھر کے اندر کون کس حالت میں ہے، کون کس سچویشن میں ہے، لیکن آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، دعا پڑھ کے آنا ہے. مسجد میں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، دعا پڑھ کے. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولے. نہیں، رحمت کے آ رہے ہیں ایک دروازے سے، کہنے کا دروازے کھول دیں. لیکن کتنی جامع دعا ہے، کتنی مانے دعا ہم کو تو سکھائی گئی کہ بھائی مسجد ہی رحمت نہیں ہے، مسجد کا دروازہ بھی رحمت ہے. ادب کے ساتھ آؤ، احترام کے ساتھ آؤ، سر جھکا کے آؤ، عاجزی کے ساتھ آؤ، غرور تکبر کا کچرا نکال کے آؤ. یہاں خدا بن کے مت آؤ، بندہ خدا بن کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر. یہ پیغمبر جو بنتے ہیں الیکشن سے نہیں بنتے، سلیکشن سے بنتے ہیں. الیکشن لیڈروں کو ہوتا ہے اور سلیکشن پیغمبروں کا خدا کی طرف سے ہوتا ہے. پیغمبر 5 سال کے لیے نہیں آتے، 10 سال کے لیے نہیں آتے، ہمیشہ کے لیے پیغمبر بن کے آتے. تو بندوں کے الیکشن سے پیغمبر نہیں بنتے، اللہ کے سلیکشن سے بنتے. اللہ تعالیٰ کو چنتا ہے، بندے نہیں چنتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، اتنے بڑے پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسین بنا، جمیل بنا، خوبصورت، ایسا کہ لوگ دیکھے انگلیاں کاٹ کرنے پتہ ہی نہیں چل رہا. اور پیغمبر ایسے ہیں جب اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں اور ان پہ جو کتاب جو پڑھ رہے ہیں تو اس کی آواز سے پرندے قتل ہو جا رہے ہیں. پہاڑ بھی ان کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 اللہ. ایک پیغمبر کی زبان میں ایسے جادو تھا. ایک پیغمبر کو ایسا اللہ تعالیٰ نے نجات دیا کہ سخت لوگوں کو پکڑا تو بالکل منہ ہو جائے. ایک پیغمبر کو ایسا معجزہ کیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے لیکن مچھلی کھائیں گے لے کے پھر گئے. یونس علیہ السلام. ایک پیغمبر کو ایسا معجزہ کیا، بہت بڑی آگ جلائی گئی، اس کے اندر ڈال دیا گیا، آگ غائب ہو گئی گلستان میں. جب شولے تھے وہاں گلاب کے پھول کیے. تو ہر ایک پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک خصوصیت ایک معجزہ دیا. ایک پیغمبر کو اللہ نے بنایا کہ پروردگار کتنے پیغمبر گزرے لیکن میری خواہش ہے، چھوٹی سی خواہش ہے. پروردگار آپ تو خواہشوں کو پورا کرتے ہیں نا، درخواستوں کو سنتے ہیں. میری بھی ایک درخواست ہے، میں ایک معروضہ رکھ رہا ہوں، اس معروض کو فرمائیے کا پیغمبر کیا ہے. کا پروردگار میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتے ہیں اور میں ذرا آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. اپنے محبوب کو کون دیکھنا نہیں چاہے، اور ایک پردے میں جو دیکھنا چاہتا ہے وہ 70,000 پردوں میں. تو خواہش ہوئی، تمنا ہوئی، کہا کہ آپ کی درخواست ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا پروردگار، بات تو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے بات کر سکتا. تو بات کرنے کا جو مزہ ہے، تکلم کا جو لطف ہے،
اے پیغمبر اس کے لیے ایک شرط ہے. کیا شرط ہے وہ؟ کہ گفتگو تو ہوگی، ہم کلامی تو ہوگی، مناجات تو ہوگی، لیکن گھر میں نہیں، ایک خاص مقام پر آنا پڑے گا. ایک وادی ہے، اس کا نام ہے سینا، اور اس وادی سینا میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے طور. میں وہاں دکھاؤں گا اپنا نور. اگر تیرا نور دیکھنا ہے تو اس پہاڑ پہ آئیے، اس کا نام طور ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے خوش ہو گئے ہوں گے. کوئی بڑا لیڈر ان کو بلا رہا ہے، ان سے گفتگو کر رہا ہے تو کتنے خوش ہو جاتے ہیں سب. ارے ایم ایل اے صاحب آتے ہیں، فوٹو لے لو، سیلفی لے لو، کدھر کیا کر رہے ہیں جی. ہمارے پاس سیلفی ہے نا، سیلفی ہے، دونوں میں کوئی بھی نہیں کرتا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوشی کے ساتھ تھوڑا اہتمام کر کے صاحب وادی سینا کی طرف چلے. یہ خطہ ایک علاقہ ہے، اس کے اندر جہاں پہاڑ تھا. جب اس وادی سینا کے اندر داخل ہو رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق میں ذوق میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ رک جائے. جی پروردگار جاؤ تمہیں. کہا آپ کیسے آ رہے ہیں؟ کہا پروردگار پورے اہتمام کے ساتھ آپ کا پیر میں کیا ہے؟ کہا پاپوش ہے. پاپوش آپ کو سمجھانا پڑے گا. پاپوش کہتے ہیں چپل کو، سینڈل کو، چاہے وہ 20 روپے کی ہو یا 2000 کی. اے پیغمبر ہم سے بات کرنا آنا چاہتے ہو، جوتے پہن کے آنا چاہتے ہیں؟ پروردگار اخلا نہ علیہ، جوتے اتار کر دیں. کیونکہ جس وادی میں آپ آ رہے ہیں، جس خطہ نبی پر آپ آ رہے ہیں، وہ بہت مبارک ہے، بڑی مقدس ہے، بڑی احترام والی ہے. پتہ چلا جو مقام مقدس ہوتا ہے وہ جوتے پہن کے نہیں جاتے، جوتے اتار کے جاتے ہیں. عیسائی جو ہیں وہ اپنی عبادت گاہ چرچ کے اندر گرجا میں جاتے ہیں، جوتے پہن کے جاتے ہیں، ٹوپی اتار کے جاتے ہیں. لیکن جب مسلمان مسجد میں آتا ہے تو جوتے اتار کے آتا ہے، ٹوپی پہن کے آتا ہے. سبحان اللہ. اتنی بات بھی اگر ہمارے ذہن میں نہیں اترتی تو ہماری پوری سندیں فیل ہیں، ہماری پوری تعلیم زیرو ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی گفتگو ایسے نہیں ہوگی، ادب کرنا پڑے. اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام اگر آپ رکھنا چاہیں، خیال کرنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ادب. ادب ہی سے انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان چار پایا تو فوراً آپ نے جوتے اتار کے اس وقت آگے بڑھے پھر جا کے اللہ تعالیٰ سے آپ نے گفتگو کی جیسا گفتگو کرنے کا حق تھا. ہم کو نہیں معلوم ہے گفتگو اتنا ہی معلوم. اب موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گفتگو مزے لوٹ رہے ہیں. ایسے ہی ایک بار آپ تشریف لے جا رہے تھے کوہ طور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، مناجات کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کئی بار آئے گئے، لیکن اب جو آ رہے ہو وہ بڑے عجیب و غریب کیفیت میں آ رہے ہو. سچویشن بدلی ہوئی ہے، پہلے حالت کچھ اور تھی، اب کچھ حالت اور ہے. بڑا سمجھ کے آنا، احتیاط سے آنا. جب پروردگار ایسی جواب ہو گئی. کہا کہ اس سے پہلے جب بھی آپ آتے تھے، آپ گھر سے نکلتے تھے، آپ کی مادر مہربان مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرتی تھی پروردگار میرا بیٹا آ رہا ہے اس کو سنبھال لے. اب جب آپ آ رہے ہیں، آپ کی ماں نہیں ہے، ان کا پیالہ ہو گیا، ان کا پردہ ہو گیا، انتقال کر کے وصال کر گئی. اب کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اس لیے احتیاط سے آئیے. احتیاط سے گفتگو کیجیے. کیا پتا کر رہا ہے کہ ماں باپ کی دعا سیدھے اچھ میں جاتی ہے، اس میں کوئی حائل نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی حجاب نہیں ہوتا. مطلب یہ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا انہیں وہ خدا کو راضی رکھا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا لاکھ حج کرے، لاکھ عمرہ کرے، لاکھ خیرات کرے، افطار پارٹی کرے، تراویح پڑھے، کچھ ہونے والا نہیں. پروردگار فرمائے گا اے افطاری پارٹی کروانے والے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی اور اس کے بعد مجھ کو راضی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رضا رب فی رضا الوالد. اے خدا کی رضامندی ڈھونڈنے والوں، اے خدا کو خوش کرنے والوں، کیا تم نے ماں باپ کو خوش کیا؟
جی پروردگار نہیں کیا، پہلے جاؤ ان کو راضی کرو، وہ جب راضی ہو گئے میں بھی راضی ہو گیا۔ خدا کی رضا ماں باپ کی رضا، کیا مقام ہے ماں باپ کا؟ اس ماں باپ کے مقام سے جو لوگ غفلت میں ہیں ان کو بیداری میں لاتی ہے یہ راتیں، جن کو کہتے ہیں جگنے کی راتیں۔ شادی میں پوری رات ہم کیا کریں، وہ بھی ہو گئی جگنے کی رات، ولیمے میں صبح ہو گئی وہ بھی ہوگی جگنے کی رات، ساٹھ میں صبح ہو گئی، مہندی میں صبح، پوری رات جگنے تو گئی بھائی، وہ بھی جگنے کی رات، یہ بھی جگنے کی رات۔ ہمارے بچے جا کے آ گئے سٹی میں پوری رات نوکری کر رہے ہیں، وہ بھی جگنے کی رات ہے، یہ بھی جگنے کی رات ہے۔ تو پھر اس جگنے کی رات میں جگنے کی رات میں کیا فرق ہوا، کیا ڈفرنٹ ہے؟ کہا وہ جگ رہے ہیں بندوں کے ساتھ، یہ جاگ رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ والذین یبیتون لربہم، قرآن جن کے طرح آتا ہے کچھ لوگ ہیں جو شب قدر میں جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں شب میراج میں جاگتے ہیں، کچھ لوگ ہیں شب برات میں جاگتے ہیں، کچھ لوگ ہیں چاند رات میں جاگتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی شب برات بنی ہوئی ہے۔ حضرت پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ 200 مصنفین نے آپ کی حیات، آپ کے شام و سحر پر کتابیں لکھی۔ انہوں نے لکھا ہے، عبادت کا عالم لکھا ہے کہ پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت کا اتنا ذوق تھا، جاگنے کا اتنا شوق تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے نماز عشاء کے لیے جو وضو بنایا اللہ کے فضل سے، نماز فجر سے باقی رہا۔ کیسے باقی رہا؟ جب سو گئے نہیں بلکہ عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اپنے پروردگار راضی کرتے رہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتاتے نہیں رہتا کہ کیا چاہتا بھائی بول۔ بندہ بولتا ہے پروردگار جیسا آپ چاہیں گے ویسا میں چاہوں گا۔ جب چاہت میں پورا رنگ چڑھ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب تو بول میں سنوں۔ ایسا بندہ بنانے کے لیے آتی ہے شب قدر۔ تو آپ کو شب قدر 27 میں ہو سکتی ہے، آج جس میں وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ حساب کرنے والوں کے لیے 3 راتیں ہیں، حساب نہیں کرنے والوں کی زندگی کی ہر رات شب قدر ہے۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی ہر رات کو شب قدر بنایا، جان کر وہ اپنے پروردگار کو راضی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بارے میں مشہور تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، کس بات میں اللہ راضی ہو جائے، دعا فرمائے اللہ راضی ہو جائے، حج کرتے عمرہ کرتے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم کو یقین نہیں کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن صحابہ سے اللہ راضی ہوگا ان کی زندگی میں بتا دیں۔ جو میرے حبیب سے راضی ہو میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ سرکار فرماتے بعض صحابی کے نام لے لو، جو کہ تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو زمین پر، فیصلہ تو وہاں ہوا بھائی، جس کو ہم میدان محشر کہتے ہیں، مالک یوم الدین کہتے ہیں، میدان محشر کہتے ہیں، میدان قیامت کہتے ہیں۔ جنتی تو وہاں لکھے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے اور مکے کے اندر بتا جو کہ جنتی دیکھنا چاہ رہے ہیں، عثمان غنی کو دیکھ لو جنتی آ رہا ہے، سیدنا ابوبکر کو دیکھ لو یہ جنتی آ رہا ہے، سیدنا عمر کو دیکھ لو یہ جنتی آ رہا ہے، سیدنا علی کو دیکھ لو یہ جنتی آ رہا ہے، رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ تو کیوں کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے۔ اللہ نے کہا بھی دن میں کاروبار کرو پروردگار ہم راضی، رات میں سو جاؤ پروردگار ہم راضی۔ کہا کہ دن محنت کے لیے نہیں سونا ہے کہ پروردگار ہم راضی ہے، رات سونے کے لیے میرا حکم نہیں سونا پروردگار ہم راضی ہے۔ تو پروردگار سونے سے بھی راضی ہے، نہیں سونے سے بھی راضی ہے۔ اور ایک بات تو بزرگوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ مسلمان اس رمضان کے مہینے میں خود اپنے سماج، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کو بتاتا ہے، اور اس معاشرے کے تھرو
دوسرے سماج کو بتاتا ہے جو کلمے سے جڑا ہوا نہیں، ابھی کلمے کی زنجیر اپنے گلے میں نہیں ڈالا، ابھی اس کا نام مسلمان نہیں ہوا، وہ کہتا ہے کہ کوئی عام دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہی کھاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، حلال کھاتے ہیں عام دنوں میں، لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ حلال ہے لیکن نہیں کھانا، حلال تو کھانا ہے نا بھائی، لیکن جب ہمارا پروردگار کہتا ہے خبردار اگر مجھ کو چاہتا ہے تو حلال میں نہیں کرنا، حلال میں چھوڑ دینا، ہم رزق کے بندے نہیں، ہم رزاق کے بندے ہیں، یہ جذبہ، یہ محبت، یہ فدائیت، یہ جانکاری پیدا کرنے کے لیے آتا ہے یہ رمضان، اور یہ بھی بتاتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دن بھر مسلمان کچھ نہیں کرتا سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد، جی تو کیا نہیں کھانے کی وجہ سے، نہیں پینے کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو جاتا ہے، ویکنیس پیدا ہو جاتا ہے؟ تو یہ خیال، یہ غلط فہمی، خوش فہمی کسی کے دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب تیار رکھا ہے کہ مسلمان اگر نہیں کھاتا ہے تو کمزور نہیں ہوتا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ضرور ہے کہ اس کی جسمانی غذا رک جاتی ہے، روحانی غذا بڑھ جاتی ہے، روحانی پاور بڑھ جاتا ہے اس کا، اور دنیا میں بتاتا ہے کہ کوئی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، کمزور مت سمجھنا، فجر کے 2 رکعت فرض، ظہر کے 4 کتنے ہو گئے گا؟ 6، عصر کے 4 کتنے ہو گئے گا؟ جی، اس کے بعد مغرب کے 3 کتنے ہو گئے گا؟ 13، عشاء کے کتنے ہو گئے گا؟ 17، 3 واجب الفطر کتنے ہو گئے گا؟ وہ تو 5 وقت کے پڑھ رہا ہوں، پورے ملا کے پھر 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہوں، میں کمزور نہیں ہوا، مجھ کو گلوکوز کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو کسی طاقت پر غذا کی ضرورت نہیں ہے، جسمانی میرا ضرور کم ہو گیا لیکن روحانی پاور میرا بڑھ گیا ہے، دیکھو 20 رکعت میں پڑھ رہا ہوں، تو 8-12 کے چکر میں مت جائے۔ میرا آپ کرنا یہ ہے کہ حرم مکہ شریف میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے، مدینہ شریف میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے، اور اس کی جو باضابطہ جماعت آئے گی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے نہیں تھے، آپ مفتی صحابہ میں تھے نہیں تھے، آپ بہادر تھے یا کمزور تھے، آپ دین میں غلط بات کو برداشت کر سکتے تھے یا نہیں برداشت کر سکتے تھے، آپ کو قرآن کا زیادہ علم تھا کہ نہیں تھا، آپ سرکار کے اشتراک تھے، داماد تھے کہ نہیں تھے، سرکار کی چہیدی صاحبزادی آپ کے اپنے نکاح میں تھی کہ نہیں تھی، ساری باتیں یہاں میں ہیں۔ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ رمضان کے اندر 20 رکعت نماز تراویح ہو رہی ہے، مسجدیں روشن ہیں اور لوگ پوری نماز پڑھ رہے، باہر ہے، چہل پہل ہے، ایک نورانی عالم ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، آپ کی طبیعت میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، جب خوشی کی لہر دوڑ گئی تو بے ساختہ آپ کے ہاتھ میں گئے، اس کے لیے دعا کے لیے کیا دعا کی آپ نے؟ اے اللہ عمر کی خبر کو ایسے ہی روشن کر دی جیسے تراویح کے ذریعے انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ اللہ اگر 20 رکعت نماز تراویح اسلام کا حصہ نہ ہوتا، 8-12 کا چکر ہوتا تو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دعا فرماتے، اور اس دعائیہ جملے کو پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنی کتاب کے اندر نقل فرماتے، بنیاد تعلیم میں نہیں، بالکل صحیح بات، کھری بات، پکی بات، پختہ بات۔ تو اس روایت کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا، بتایا کہ صحابہ کرام میں کیسی محبت تھی، آپ نے اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا،
رجب نہیں کیا بلکہ اسے قبول کیا، تب سے ہی یہ روایت 20 رکعت کی چلی آ رہی ہے۔ باتیں بہت سی ہیں، مولانا صاحب خطاب کرتے ہیں، ان کا نام بھی سلطان ہے، ان کا خطاب بھی سلطان، مزاج ان کا سلطان، ان کا خطاب آپ کو سننا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے کون نبی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، ان کے دور میں بھی ایک بات ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں 63 سالہ حیات میں قرآن شریف جس میں تھا، ہڈیوں میں تھا، پتوں میں تھا اور چمڑوں میں تھا، اور جو اس دور میں چیزیں اویلیبل تھی اس میں تھا، یہ جگہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خیال ہوا تو آپ نے اس کو مطلب الگ الگ تھا، اس کو ایک جگہ جمع کیا۔ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پورا اس کو ایک جگہ لکھا کے جمع کر دیا، اس لیے کہتے ہیں آپ جامع القرآن، اور ایک قرآن پہ آپ نے جمع فرمایا، اس لیے بھی آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ دیکھیے اردو تلنگانہ ہی بولتے ہیں، اردو بمبئی میں بولتے ہیں، اردو کرناٹک میں بولتے ہیں، اردو دہلی میں بولتے ہیں، زبان ایک ہے لیکن لب و لہجہ تو عربی یمن کی بھی ایک ہی ہے، نجد و حجاز کی بھی ایک ہی ہے، مصر کی بھی ایک ہی ہے، لیکن لہجہ پروننسیشن جو ہے تھوڑا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، الگ الگ ہے۔ مصر والا بولتا تھا میرا لہجہ صحیح، یمن والا بولتا تھا میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح، نجد والا بولتا تھا دونوں غلط، میرا لہجہ صحیح، عراق والے بولتے تھے چاروں غلط ہمارا صحیح۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورے نسخے پکا کر ایک ختم قرآن کو لکھ دیا، اس لیے اب قرآن چھپتا ہے مکے سے وہ خط عثمانی میں چھپتا ہے، رسم عثمانی میں چھپتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کام ہوا جامع القرآن۔ دوسری بات آپ کے عہد مبارک، عہد خلافت میں جو ہوئی، جب تک سرکار کا مبارک تھا بڑے تنداز، سیدنا ابو بکر صدیق کا ہوا تھوڑا سا طبیعت اور دنیا کی طرف میلان ہوا، جب خلیفہ دوم آئے اور تھوڑا میلان دنیا کی طرف رہے، جب خلیفہ سوم کا دور آیا عثمان غنی کا تو اور تھوڑا طبیعت میں سمجھ لیا، تھوڑا انحطاط آیا، تنزل آیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا جمعہ کی پہلی اذان ہوتی سب لوگ مسجد جاتے، معلوم تھا سب کاروبار چھوڑ دینا، پہلی اذان دوسری اذان نہیں، سرکار کے دور میں پہلی اذان کی دوسری اذان نہیں، حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ پہلی اذان کی دوسری اذان نہیں تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی دوسری اذان نہیں تھی، پہلی اذان تھی۔ سیدنا عثمان کے دور کے آنے تک طبیعتوں میں ذرا سستی آ گئی، پہلی اذان میں لوگ آنے نہیں لگے، یہاں تک کہ خطبہ بھی اسٹارٹ ہو جاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود اپنی طرف تجویز کی، صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی لوگ نہیں آ رہے، یہاں تک کہ خطبہ جو 2 رکعت کے برابر ہے یہ بھی کیوں جا رہا ہے، غفلت ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس وقت بھی ایک اذان باہر نہیں مسجد کے اندر ہونا چاہیے تاکہ لوگ معلوم ہو جائے، اب تو کم از کم آ جاؤ، اب تو کم از کم سنو، تو اذان کا ہونا ہو۔ یہ ممبر کے سامنے ٹھہر کے مولوی صاحب نے جب خطبے کے لیے خطیب صاحب بیٹھ گئے ہیں، یہاں ممبر کے سامنے، مسجد کے دروازے میں خطیب صاحب کے سامنے، تو سب صحابہ اس پر متفق ہوئے۔ تو دوسری اذان کب جاری ہوئی ہے؟ سیدنا عثمان غنی کے دور میں جاری ہوئی، بھائی سرکار کے دور میں نہیں تھی۔ تو سیدنا عثمان کی اذان تو پوری لے رہے ہیں، اور تراویح بات کریں 12 رکعت لینا تو 12 رکعت لینا، 20 کی آدھی تو اذان بھی آدھی لینا، آدھی اذان لیتے آپ نہیں لیتے، پوری اذان قبول کر رہے، جبکہ وہ تیسرے خلیفہ کا عمل ہے اور دوسرے خلیفہ کا عمل ہے 20 رکعت نماز پڑھنے سے کرنے 8-12 کے چکر کے اندر ہے۔ تو جو راسخ الاعتقاد ہے وہ 8-12 کے چکر میں نہیں آتا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرکار نے فرمایا میرا ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، اگر میرے صحابہ میں کسی کو تم آئیڈیل بنا سکتے ہو تو وہ میرے خلفاء راشدین ہیں، بالکل سیدھے راستے پر۔ جی ایک استاد کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی APJ عبدالکلام بن سکتا ہے، بابا میزائل بن سکتا ہے۔ 1400 سال بعد جو ہو رہا ہے
جو سرکار کی صحبت میں بیٹھے غلط ہو سکتا ہے؟ سرکار کی تربیت تھی بھائی، محمدی یونیورسٹی کے طالب علم تھے، وہاں کی گریجویٹ تھے، قرآن پڑھے ہوئے تھے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی ڈگری نہیں، کوئی سند نہیں. ڈیفل نیچے ہے، ڈیلٹ نیچے ہے، پی ایچ ڈی نیچے ہے، ایم کام نیچے ہے، بی کام نیچے ہے، سب سے اوپر جو ہے سرکار کی سند ہے. سرکار نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان تو ہے جو اللہ کی کتاب پڑھے اور دشمن کو پڑھائے. اب یہ نہیں سننا بچپن میں نہیں پڑھا تھا، بچپن میں جو ہے نا بچپن میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں جی. بچپن میں پڑھیے، بچپن میں نہیں پڑھو سے آگے پڑھیے، مگر پڑھیے. جہاں ساری دنیا بیوی بچے آپ کے ساتھ چھوڑ دینے والے وہیں پہ قرآن آپ کے ساتھ آنے والے. جو ساتھ آنے والے اس کو چھوڑ دیے، جو ساتھ نہیں آنے والے اس کے پیچھے پڑے. تو یہ جاگنے کی رات کا مفہوم ہے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. آپ کو تھوڑا تعجب ہو رہا ہوگا کہ گفتگو پڑھی ہے بھائی، ماحول بدل گیا ہے، ماحول کے لحاظ میرا لہجہ بھی بدل گیا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہم کو سمجھ توفیق عطا فرمائے. بولیگا ہماری آنکھیں جا کر ہمارے دل کو بھی جگا، بولیگا ہمارے دماغ کو بھی جگا، ہماری حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے درسگاہوں کی حفاظت فرما، اور بولیگا ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما. اور بولیگا کچھ لوگ ہمارے متعلق غلط خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا یقین مارنے والے سے بڑھ کر بچانے والا. اللہ جنہوں نے ہم کو مارنے کا ارادہ کیا ان کو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ان کو ہمارا سیکیورٹی گارڈ بنا دے، ان کو ہماری حفاظت کرنے والا بنا، ان کو ہماری جان بچانے والا بنا. اور منٹوں میں کایا پلٹ سکتی ہے، تختہ پلٹ سکتا ہے، تخت پلٹ سکتا ہے. آپ مخلب القلوب ہیں، اے مخلب القلوب، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم کو عزت عطا فرمائے، ہم کو نصرت عطا فرمائے. جو بھائی بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفا تبدیل فرمائے. جو بچے پڑھ رہے پروردگار دنیا کا علم دین کے لیے ان کو ٹاپ پہ لے جائے. دنیا کے اندر ان کا نام، ماں باپ کا نام، ملک کا نام روشن فرما، ان کو بہترین رزق عطا فرما. اپنے وقت کا بہت بڑا غنی بنا، اسلام پر خرچ کرنے والا بنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا، اپنے معاشرے کی خدمت کرنے والا بنا، مسجد کی حفاظت کرنے والا بنا، اپنی عیدگاہ کی حفاظت کرنے والا بنا، قانون کا پابند بنا، شریعت کا پابند بنا، مسلم اور اللہ پر اپنے جان قربان کرنے والا بنا. پروردگار اس دنیا میں بھی کامیاب فرما، اور وہ جو دنیا آنے والی ہے اس میں بھی ہم کو کامیاب فرما. پھر دنیا حسنہ اور پھر آخرت حسنہ. پروردگار بہت سو کو اولاد دی ہے، ان کو آنکھوں میں نور بنا. پروردگار بہت سی کوشش سنی، اولاد کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، پروردگار ان کو اولاد کا نور عطا فرما. ان کے گھر میں ماں کہنے والا پیدا کر، ابو کہنے والا پیدا فرما. پروردگار ہماری کو، ہم تو بالکل گوار ہیں، ہم کو مانگنے نہیں آتا، ہم کو سلیقہ نہیں ہے کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے. پروردگار ہماری دعا سے نہیں، آپ اپنی شان سے قبول، ہمارے مانگنے سے نہیں، اپنی شان سے قبول فرمائیں. سرور کائنات ہمارے پیغمبر کے وسیلے رمضان کے صدقے میں قبول، آپ جس قرآن کو نازل فرمائے اس قرآن کے صدقے میں قبول فرمائے. کہ ہم نے تراویح پڑھی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم جو زکات دے رہے عمرہ کر رہے ہیں کریں اپنے کرم سے قبول فرمائے، اپنے واضح قبول فرمائیے. تو بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمد للہ.